السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان فتوحات کے اوپر جو خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنے بھی فتوحات ہوئے تھے تو ان سب کا مومنٹم بالکل اسی طرح ہی تھا جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایسٹ میں کون سے فتوحات ہوئے تھے۔ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے سب سے پہلے عراق کو فتح کیا تھا۔ 636 میں بیٹل آف قادسیہ ہوئی تھی اور بیٹل آف قادسیہ میں مسلمانوں نے سسانیڈ امپائر کو شکست دیا تھا، اور بیٹل آف قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا۔ جب مسلمان عراق کو فتح کرتے ہیں تو عراق کو فتح کرنے کے بعد مسلمان جاتے ہیں اوپر کی طرف۔ عراق کے نارتھ میں جو علاقہ تھا تو اس وقت اسے کہا جاتا تھا پرشیا۔ آج کے ماڈرن ٹائم میں ہم اسے کہتے ہیں ایران۔ تو عراق فتح کرنے کے بعد مسلمان جاتے ہیں اوپر کی طرف، اور 642 میں پھر ایک اور بیٹل ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف نہاوند۔ بیٹل آف نہاوند میں مسلمان دوبارہ جو ہے وہ پرشین امپائر کو شکست دیتے ہیں، اور عراق کی طرح مسلمان جو ہے وہ ایران کو بھی فتح کرتے ہیں۔ جب بیٹل آف نہاوند ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو جو ایران جسے اس ٹائم پرشیا کہا جاتا تھا تو اس کا جو کمانڈ تھا تو وہ انہوں نے بصرہ کا جو گورنر تھا ابو موسیٰ الاشعری تو ان کو انہوں نے سونپا تھا۔ اچھا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو پرشین کنگ تھا، جو ایمپرر تھا جس کا نام تھا یزدی گھاٹ، تو یزدی گھاٹ اب بھی زندہ تھا، اور وہ اوپر پرشیا کے اوپر کچھ علاقے تھے تو وہاں پر وہ اسٹیشن تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یزدی گھاٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ وہاں جو لوگ تھے جو ان کے سپورٹرز تھے تو ان کو وہ پرووکٹ کرتے ہیں، ان کو وہ اکساتے ہیں اگینسٹ مسلم، اور ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ بغاوت کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو نیا خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بصرہ کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا ابو موسیٰ الاشعری، تو وہ ان کو ڈسمس کرتے ہیں فرام گورنرشپ سے، اور ان کی جگہ وہ ایک اور صحابی تھے جس کا نام تھا عبداللہ بن عامر، تو ان کو وہ ایز اے گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں بصرہ کی۔ عبداللہ بن عامر کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلق بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا۔ تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عامر وہ مسلمانوں کو موبلائز کرتے ہیں، مختلف ڈویژنز وہ بناتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اوپر کی طرف، اور جن ٹرائبس نے بغاوت کیا تھا تو ان کی طرف وہ مختلف ڈویژنز بھیجتے ہیں جو ان کو سپریس کرتے ہیں، ان کو وہ کرش کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عامر جو ہے وہ اسی طرح اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عامر جو کہ بصرہ کا گورنر تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے ڈویژنز بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس بناتے ہیں، اور ان یونٹس کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مختلف ریموٹ علاقے تھے پرشیا میں وہاں پر وہ ان کو بھیجتے ہیں۔ ایک ڈویژن جس کا جنرل تھا احناف بن قیس، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں بلخ کی طرف۔ بلخ اگر آج آپ ماڈرن میپ دیکھیں گے تو بلخ آج افغانستان کا ایک پروونس ہے، تو یہاں پر جو ہے احناف بن قیس ایک ڈویژن کے ساتھ آتے ہیں اور اس ایریا کو بھی وہ فتح کرتے ہیں، اور یہاں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی جو پولیٹیکل سپریمیسی ہوتی ہے تو ان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور
مسلمانوں کو وہ ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جنرل تھا، اس کا نام تھا رابعہ بن زید۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سستان ایک علاقہ ہے جو آج کا جو افغانستان ہے، تو ایک بہت بڑا میرے خیال میں لینڈ تھا، تو اس کو وہ فتح کرتے ہیں، اور یہاں جو لوگ ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کی جو پولیٹیکل سپریمیسی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی تھا، جنرل تھا، جس کا نام تھا مجاشہ بن مسعود۔ وہ کرمان ایک اور پروونس تھا، وہاں پر ریموٹ ایریا تھا، وہاں پر جاتے ہیں اور اس ایریا کو وہ فتح کرتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن عامر کی لیڈرشپ میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو عرب جو ہے وہ فرسٹ ٹائم آتے ہیں، کابل کو بھی فتح کرتے ہیں، غزنوی کو بھی فتح کرتے ہیں، اور جو ہرات ہے آج کل افغانستان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو افغانستان ہے تو اس پورے افغانستان کو وہ فتح کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج جو افغانستان ہے اس میں جو مسلمان ہے، اس میں جو اسلام ہے، تو وہ فرسٹ ٹائم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یہاں پر مسلمان آئے تھے، اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں بدھسٹ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ یہاں پر رہتے تھے، یہاں پر کوئی اسلام یا مسلمان نہیں تھا۔ تو فرسٹ ٹائم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یہاں پر عرب آتے ہیں اور افغانستان ان ایریاز کو وہ فتح کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عرب جو ہے وہ آج کا جو اذربائیجان ہے تو وہاں پر بھی وہ جاتے ہیں، اور جو تبارستان ایک اور ایریا ہے، تو یہ ایریا جو تبارستان ہے یا اذربائیجان ہے، تو یہ کیسپین سی کے ساتھ ہی یہ پاپولیٹڈ ہے، لوکیٹڈ ہے، تو یہاں پر بھی یہ جاتے ہیں اور ان ایریاز کو بھی یہ فتح کرتے ہیں۔ تو ایسٹ کے سائڈ میں شروعات اگر دیکھی جائے تاریخ میں تو شروع ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، لیکن ان کا ٹائم کافی شارٹ تھا، وہ پھر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مسلمان عراق کو بھی فتح کرتے ہیں اور ایران کو بھی فتح کرتے ہیں، اور پھر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو وہ اس مومنٹم کو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر بات کی جائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، تو جو مکران ہے، جو آج پاکستان کے اندر بلوچستان میں جو مکران ہے، تو یہاں پر بھی عرب آئے تھے فرسٹ ٹائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، اور کچھ ایریاز کو انہوں نے فتح کیا تھا، لیکن پھر ان کے جانے کے بعد یہاں پر لوگ دوبارہ بغاوت کرتے ہیں، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یہاں پر وہ لوگوں کو بیچتے ہیں، ملٹری کو بیچتے ہیں، اور ان ایریاز کو وہ دوبارہ فتح کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم سب کانٹیننٹ میں بھی اسلام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ٹائم میں لوگ آئے تھے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو یزدگارڈ ہے تو وہ جب عبداللہ بن عامر اٹیک کرتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف بھاگتے ہیں، جو سنٹرل ایشیا ہے، امو دریا کو کراس کر کے وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیتھ کے ساتھ جو سسینٹ امپائر ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح پرشین امپائر کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ تو پرشین امپائر کے ساتھ معاملات شروع ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی حد تک انہیں کمزور بھی کیا تھا، لیکن یزدگارڈ ان کے ساتھ آخری بیٹلز اور ان کی جو ڈیتھ ہے تو وہ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ہوتی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں سسینٹ امپائر، پرشین امپائر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے مکمل طور پر اس دنیا سے، بلکہ ان کا جو لاسٹ ایمپرر تھا جو بار بار لوگوں کو اکساتا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایشوز کریٹ کر رہا تھا، تو ان کو بھی وہ مارتے ہیں، ان کو بھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ایسٹرن سائڈ پر ان کے ٹائم میں فتوحات۔ اب آتے ہیں سیریا کی طرف۔ سیریا کی اگر بات کی جائے، یہ بائزنٹائن کا ایک پروونس تھا جس کی فتوحات شروع ہوئی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، لیکن پھر بیٹل آف یرمک جو کہ 636 میں ہوئی تھی، تو اس میں پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے ٹائم میں مسلمانوں نے اس ایریا کو فتح کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر پہلے یزید بن ابو سفیان گورنر تھا، اور پھر اس کے بعد معاویہ کو وہ گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر اوپر کی طرف سے نارتھ سائڈ سے بائزنٹائن جو ہے وہ سیریا پر اٹیک کرتے ہیں، تو اٹیک کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان آرڈر ٹو کاؤنٹر بائزنٹائن آرمی تو وہ بھی ان پر اٹیک کرتے ہیں، اور وہ نہ صرف ان کو ڈیفیٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اوپر کی طرف
ٹریٹریز کو بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں. اوپر کی طرف ایک ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایشیا مائنرس. ایشیا مائنر سے مراد ہے آج کا جو ترکی ہے اس کے ساتھ جو آرمینیا وغیرہ ہے، تو اس پورے ایریا کو کہا جاتا ہے ایشیا مائنر. تو ایشیا مائنر تک جو ہے معاویہ پھر اپنی باؤنڈریز ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم وہ کنسٹنٹینوپل جو ان کا کیپٹل تھا تو ان کے بارڈر پر بھی وہ پہنچتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے وہاں پر ان کے ٹائم میں. اچھا، اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو ایجپٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی بغاوت ہوتی ہے، اور بغاوت اس طرح ہوتی ہے کہ جو بائزنٹائن امپائر ہے تو وہ لوگوں کو اکساتے ہیں، اور ان کا وہاں پر ایک پروونس تھا جس کا نام ہے الیگزینڈریا، کافی ایک رچ پروونس تھا. تو بائزنٹائن آرمی اس طرح کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں وہ الیگزینڈریا کو ری کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے ٹائم میں عمر ابن العاص کو وہ حکم دیتے ہیں، اور عمر ابن العاص جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پر ملٹری کو موبلائز کرتے ہیں اور ان کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ان کے ٹائم میں آج کا جو سوڈان ہے تو اسے کہا جاتا تھا نوبیا. تو نوبیا جو ہے وہ اس میں اس طرح ہوا تھا کہ یہاں پر مسلمان آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بیٹلز وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک ایگریمنٹس ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹس میں دونوں سائڈ پر مسلمان اور سوڈان کے جو وہاں پر جو رولر تھا تو ان کے درمیان ایک ٹروس ایگریمنٹ ہوتی ہے. آج سوڈان جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری ہے، مسلمان بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے. تو فرسٹ ٹائم یہاں پر ان کے ٹائم میں مسلمان یہاں پر بھی آئے تھے. اچھا، جب ہم اسپین کی فتوحات کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اسپین کو 712 میں طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، لیکن کچھ کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ٹائم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یہاں پر فرسٹ ٹائم ملٹری آئی تھی، اور جو اسپین آئیبیرین پیننسولا ہے تو یہاں پر کچھ ایریاز کو انہوں نے کالونیز بنائی تھی، اور مسلمان جو تھے تو باقی اسپین کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ان کے کچھ تجارتی تعلقات وغیرہ بھی بن چکے تھے، اور پھر بعد میں مسلمانوں نے طارق بن زیاد کی لیڈرشپ میں 712 میں پورے اسپین اور جو پرتگال ہے اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو فرسٹ ٹائم، یہ آپ سب کے لیے کافی سرپرائزنگ ہوگا، فرسٹ ٹائم نیول ملٹری بیٹلز ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مسلمانوں نے کوشش کی تھی، ملٹری فارم کی تھی، لیکن پھر کچھ حادثے وغیرہ ہوتے ہیں بوٹس کے، تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مکمل بین کیا تھا کہ نیول ملٹری جو ہے وہ ہم فارم نہیں کریں گے. لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ پھر اپنے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ نیول ملٹری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کی جائے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر وہ فرسٹ ٹائم بوٹس وغیرہ بناتے ہیں اور نیول ملٹری کو وہ ریز کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم مسلمان جو ہے جب ملٹری فارم کرتے ہیں تو وہ جو فرسٹ آئی لینڈ ہے جس کو مسلمان فتح کرتے ہیں تھرو واٹر تو وہ ہے سائپرس. آج سائپرس جو ہے وہ یورپین یونین کا ایک ممبر ہے، ایک آئی لینڈ ہے، تو وہاں پر مسلمان گئے تھے، سائپرس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، بٹ وہ کافی شارٹ ٹائم کے لیے تھا. مسلمان اس کے بعد پھر سسلی جو کہ روم جو اٹلی ہے اس کے ساتھ ایک آئی لینڈ ہے، تو سسلی میں مسلمان گئے تھے، اس کو مسلمانوں نے جو تھا وہ کیپچر کیا تھا، اور سسلی میں مسلمانوں نے تقریباً کچھ 300-400 سالوں تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی تھی. اور کہا جاتا ہے جو فارن بکس ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی کتابوں سے نہیں بتا رہا ہوں، فورن جو بکس ہے اس کے مطابق مسلمانوں نے جب سسلی کو فتح کیا تو اس کے بعد مسلمان اٹلی، روم، ان کے جو کوسٹل ایریا ہے وہاں پر بھی مسلمان پہنچ گئے تھے اور کچھ ایریاز کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا. اس کے علاوہ مسلمان کریٹ ایک اور ایریا ہے، آئی لینڈ ہے، اس کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا تھا. اچھا، ایک بیٹل ہوئی تھی، بیٹل آف الیگزینڈریا، جس میں بائزنٹائن امپائر نے میڈیٹرینین سی کے تھرو الیگزینڈریا جو ایجپٹ کے اندر ایک پروونس ہے اس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے نیول ملٹری کے تھرو انہوں نے ان کو شکست دی تھی اور دوبارہ انہوں نے الیگزینڈریا کو
جو ہے وہ ریگین کیا تھا. تو نیول ملٹری کی ضرورت اسی وجہ سے تھی کیونکہ بیزنٹائن امپائر کے بہت سارے پروونسز مسلمانوں کے پاس تھے، اور بیزنٹائن جو تھے وہ ان کے پاس پہلے سے ہی نیول سپریمیسی ان کے پاس تھی، پانی کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. تو مسلمان جو تھے اگر وہ ان کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے مسلمانوں کے پاس نیول ملٹری کا ہونا بہت ضروری تھا. تو اسی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں فرسٹ ٹائم وہ نیول ملٹری فارم کرتے ہیں، اسٹینڈنگ نیول ملٹری وہ بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے بوٹس وہ بناتے ہیں، اور پھر یہ آئی لینڈس فتح کرتے ہیں، سائپرس کو، سسلی کو، کریٹ کو، ان ایریاز کو وہ فتح کرتے ہیں. تو میڈیٹرینین سی کے اوپر بھی مسلمانوں کا پھر ایک انفلوئنس آتا ہے، ایک ڈومیننس آتا ہے، ان کا کنٹرول پھر ہوتا ہے. اور بیزنٹائن امپائر جو ہے پھر وہ ایشوز جو پہلے وہ کریٹ کرتا تھا مسلمانوں کے لیے، تو ان کو وہ مسئلہ بھی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے ریزولو کیا تھا. اچھا، اگر بات کی جائے تو ان کے ٹائم میں ازبکستان میں بھی فرسٹ ٹائم مسلمان گئے تھے. پھر وہ بعد میں امیت کے ٹائم میں ایک صحابی تھا قتیبہ ابن مسلم، تو پھر انہوں نے فتح کیا تھا، جو کہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا. سندھ کے اندر بھی مسلمان، چونکہ وہ جو کیا نام تھا اس کا، ایک عربی تھا، یہاں پر آیا تھا محمد بن قاسم، یہاں پر آیا تھا فرسٹ ٹائم. لیکن فرسٹ ٹائم جو کیمپینز شروع ہوئی تھی، ایکسپیڈیشن شروع ہوئی تھی سندھ کے اندر، تو وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں شروع ہوئی تھی. تو جو افغانستان میں آج اسلام دیکھ رہے ہیں، ازبکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان مکران میں دیکھ رہے ہیں، سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اسپین کے اندر ہے، سوڈان کے اندر ہے، تو یہ سارے علاقے یہاں پر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اگر مسلمان آئے تھے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں آئے تھے. تو یہ سارے جو تھے وہ بیٹلز ہوئے تھے، سارے کنکسٹ ہوئے تھے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ ہے. آئی ہوپ کہ یہ کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ ہم رہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں. میں پاکستان میں رہتا ہوں، آپ شاید افغانستان میں رہتے ہیں، کچھ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں. تو آپ سب کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت لازمی ہے کہ یہاں پر فرسٹ ٹائم اسلام کب آیا تھا. تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ان ایریاز میں، افغانستان میں، پاکستان میں، یہاں پر چونکہ فتح ہوئی تھی، پھر بعد میں کافی لیٹر یہ سارے ایریاز مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا. لیکن فرسٹ ٹائم اگر عرب یہاں آئے تھے، اسلام یہاں پر آیا تھا، اور مسلمان عرب اور یہاں پر جو بدھسٹ یا ہندو رولرز تھے ان کے درمیان انٹریکشن ہوا تھا، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے ٹائم میں ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ.